بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ قرآن کریم تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے. قرآن چونکہ اللہ پاک کا کلام ہے اور انسانیت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے بھیجا ہے، تو بہت بڑی نعمت ہے اس امت کے پاس کہ قرآن محفوظ شکل میں آج ہمارے پاس ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی اس نعمت کی ناقدری کرے اور قرآن کریم سے کوئی تعلق بھی اپنا قائم نہ رکھے، نہ اس کو سیکھنے سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کی تلاوت سے کوئی تعلق ہے، نہ قرآن کے آداب سے کوئی تعلق ہے، نہ قرآن نے جو احکامات دیے ان سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کے حرام کو حرام کہا، نہ اس کے حلال کو حلال سمجھا، تو یہی قرآن کریم قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہو جائے گا اور اللہ سے عرض کرے گا کہ اللہ، اس امت نے مجھے پس پش ڈال دیا تھا، میری ناقدری کی، ان کو پکڑ لیجیے. اور جس نے اس پاک کلام کی قدر کی، اس کی حفاظت کی، اس کی تلاوت میں اپنا وقت لگایا، اس کو سیکھنے کی کوشش کی، صرف اس کو رسمی قرآن خوانی کے لیے یا رسمی طور پر بچوں بچیوں کی رخصتی کے لیے سائے کے طور پہ استعمال نہیں کیا جیسے آج کل ہوتا ہے. ویسے ہمارا قرآن سے کوئی واسطہ ناتا نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بچی رخصت ہو رہی ہے، کہتے ہیں بھئی قرآن لائے، اس کے سائے میں رخصت کریں. قرآن کے سائے میں رخصت کرنا کمال نہیں، اس قرآن کو سکھانا اصل تھا. بچی کو آپ نے سکھایا. وہ بچی اپنے نئے گھر جا رہی ہے، نئی زندگی کا آغاز کر رہی ہے، اسے پتا ہے کہ قرآن کریم نے اس کو زندگی گزارنے کا کیا سلیقہ اور طریقہ سکھایا ہے. وہ نہیں ہے، صرف اس کو سر کے اوپر پکڑ لیا اور یہ سمجھا کہ چلے جی سارا کام ہو گیا. یا نیا گھر، نئی دکان، نیا مکان لیا، چلے جی مسجد سے بچوں کو بلا لیں، قرآن ختم کر. اس میں بھی خود نہیں پڑھ رہے، اس میں بھی بچوں نے قرآن پڑھنا ہے. یہ امت کس رخ پہ چل پڑی ہے دوستو؟ ہم قرآن 10 منٹ کے لیے بھی بیٹھ کے پڑھنے پر آج تیار اور آمادہ نہیں ہے، اتنا وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو بجائے اس کے کہ اس قرآن پاک کو اپنے خلاف گواہ بنا دیں قیامت کے دن اور یہ کھڑا ہو کر اللہ پاک سے ہماری شکایت کر دے، تو کتنی بڑی مصیبت ہے. یہ رمضان کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ ہے. اسی لیے تراویح جیسی عبادت کو اس مہینے میں رکھا تاکہ اس امت کو احساس ہو جائے کہ ہمارا تعلق قرآن کریم سے کٹ نہیں سکتا، کسی بھی صورت کے اندر نہیں کر سکتا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ماہ مبارک کی گھڑیاں ہیں، بڑے قیمتی دن اور بڑی قیمتی راتیں. جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کو وقت دیں، اور جس کا قرآن کمزور ہے، پڑھنے میں دقت ہے، صحیح نہیں پڑھا، تو اس کو صحیح سیکھنے کی کوشش کریں. ابھی کوشش کریں، چاہے ہماری عمر جتنی بھی ہو چکی ہو، لیکن ہم اتنا قرآن پڑھ سکیں کہ ہماری نماز صحیح ہو جائے. آخر کی 10 صورتیں حفظ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ایک خاتون مریضہ کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے، کہ بیماری کو، آزمائش کو، تکلیف کو اللہ پاک ختم فرمائے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض کے اندر مبتلا ہیں،
اللہ پاک سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔